گروپ برکات رضا کے جملہ ارکان، ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامیر الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروض سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید الانبیاء خاتم پیغمبراں رحمت للعالمین جان عالمین جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام نذر کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و نبینا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس گفتگو میں میں سب سے پہلے گروپ برکات رمضان کے سرپرست عالی جناب قاری نعیم الدین صاحب اور صدر مولانا شمشیر رضا صاحب اور اس گروپ کے ایڈمن عزیز گرامی وقار مفتی سرفراز احمد مصباحی اور اس کے تمام ارکان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان حضرات نے آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ صحیح یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں علماء کا عوام کے درمیان جانا، ان سے روبرو ہونا بڑا ہی مشکل ترین امر ہے۔ اس لیے اس گروپ کے سارے ارکان لائق صد مبارکباد ہیں کہ انہوں نے افادہ اور استفادے کا یہ بہترین موقع فراہم کیا۔ میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے۔ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اس کا دوسرا عشرہ بھی مکمل ہونے کے قریب ہے۔ پہلا عشرہ جس کو حدیث شریف میں عشرہ رحمت کہا گیا ہے، دوسرا عشرہ جسے عشرہ مغفرت کہا گیا ہے، عشرہ مغفرت بھی مکمل ہونے کو ہے، اور اب تیسرا عشرہ جس میں اللہ تعالی روزے داروں کو عذاب جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، وہ تیسرا عشرہ بھی شروع ہونے والا۔ روزہ رکھنے کی فضیلت اور اہمیت احادیث میں اس کثرت کے ساتھ آئی ہے کہ مختصر سے وقت میں انہیں بیان کرنا ناممکن ہے، مگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ احادیث کریمہ کی روشنی میں روزہ رکھنے، خاص طور سے ماہ رمضان کے فضائل و برکات اور حسنات پر کچھ گفتگو کریں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، عام طور سے
وہ حدیث شریف علماء کرام بیان بھی کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصوم، یعنی ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی اس کے اعمال صالحہ ہوتے ہیں، نیک اعمال ہوتے ہیں، تو ان کا بدلہ 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ مگر روزے کے تعلق سے خاص طور سے حدیث شریف میں آیا، بلکہ حدیث قدسی ہے، مسلم شریف اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا الصوم، یعنی سوائے روزے کے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا خود دیتا ہوں۔ اس حدیث شریف کے تعلق سے علماء کرام نے یہ تشریح فرمائی ہے، چنانچہ جلیل القدر امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح صحیح مسلم میں اس حدیث شریف کے تحت ارشاد فرمایا کہ مومن کے سارے اعمال صالحہ تو اللہ ہی کے لیے ہوتے ہیں، مگر خاص روزے کے تعلق سے حدیث شریف میں ارشاد ہو رہا ہے کہ الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، یعنی سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دیتا ہوں۔ آخر روزے کی تخصیص میں کیا حکمت ہے کہ اس طرح سے روزے کا اہتمام فرمایا گیا ہے ذکر میں۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دیگر اعمال صالحہ میں ریا کا دخل ہو سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ دکھاوے کے لیے بظاہر وہ عمل صالح کر رہا ہو، لیکن روزے کے بارے میں ریاکاری کا کوئی شائبہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ روزے میں ریا کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لیے خاص طور سے روزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الا الصوم، سوائے روزے کے، اور خاص اس کے تعلق سے یہ بھی ارشاد ہوا کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یعنی میں خود اس کی جزا دیتا ہوں، میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور اعمال صالحہ کا بدلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو ملائکہ کو مقرر فرمایا ہے، مگر خاص روزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خود اس کی جزا دیتا ہوں، بلا کسی تمثیل اور تشبیہ کے۔ اس کا مطلب یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے دنیا میں اگر کسی نے کوئی عمل کیا، یا دنیا میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں جس پر انہیں مزدوری مل جایا کرتی ہے۔ مزدوری دینے کے لیے کمپنی کا مالک ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو مقرر کرتا ہے، مینیجر مقرر کرتا ہے کہ مہینہ مہینہ انہیں تنخواہ دینی ہے، انہیں اجرت دینی ہے۔ تو اس مالک نے جو مقرر کیا ہے اجرت، وہ مینیجر اپنے اختیار سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اس کی طرف سے، مالک کی طرف سے جتنی اجرت دینے کا حکم اسے دیا گیا ہے بس اتنے ہی دے سکتا ہے، اپنی طرف سے کوئی اضافہ اس میں وہ نہیں کر سکتا ہے، بلا کسی تشبیہ و تمثیل کے۔ اس کا مطلب یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اور اعمال صالحہ پر جو اجرت مقرر ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ملائکہ کو جو حکم دیا گیا ہے کہ کس عمل پر کتنی اجرت دینی ہے، کتنا بدلہ دینا ہے، ملائکہ اتنا اجر دے دیا کرتے ہیں حکم الہی سے۔
مگر خاص روزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں، میں خود اس کی جزا دیتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ بے حساب اس پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے کہ بندے کا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم اجر روزہ رکھنے پر عطا فرمایا کرتا ہے۔ اور روزے کی اسی خصوصیت کی وجہ سے ایک خاص حکمت علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے۔ ایک دوسری حدیث شریف ہے، اس حدیث شریف کے تحت علماء نے یہ حکمت ذکر کی ہے۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے دو نمازوں کی پابندی کرے، خاص طور سے یعنی فجر اور عصر کی پابندی کرے، پابندی کے ساتھ خاص طور سے یہ دونوں نمازیں ادا کرے، ایسا شخص جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس حدیث شریف کے تحت علماء نے یہ بیان فرمایا ہے۔ بڑی مشہور کتاب ہے مرقات المفاتیح، اس میں امام جلیل الشان محدث مکی حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ تحریر فرمایا اس حدیث شریف کے تحت کہ قیامت کے دن ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کے پاس نیکیوں کا ڈھیر ہوگا، نماز روزہ اور دیگر اعمال صالحہ کا اس کے پاس ڈھیر ہوگا، اس کے نام اعمال میں بہت ساری نیکیاں لکھی ہوں گی، مگر اس کے اوپر بندگان خدا کے کچھ حقوق بھی ہوں گے جن کو اس نے دنیا میں ادا نہیں کیا ہوگا۔ مثلا کسی کو اس نے اپنی زبان سے کوئی تکلیف پہنچا دی، اس کا حق اس سے متعلق ہوگا، یا یہ ہے کہ کسی کی اور کوئی حق تلفی اس نے کر دی، بہرحال لوگوں کے اس کے اوپر حقوق ہوں گے، اور قیامت کے دن صاحب حقوق اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس شخص کے وہ سب دامن گیر ہوں گے اور اس سے کہیں گے کہ اے فلاں، میرا تمہارے اوپر دنیا میں یہ حق عائد ہوتا تھا مگر تم نے یہ حق مجھے ادا نہیں کیا، اے فلاں تو نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی اور میں دنیا میں تو عاجز تھا، میں تم سے بدلہ نہیں لے سکتا تھا، اے فلاں میرا تمہارے اوپر یہ حق عائد ہوتا ہے، تم نے وہ حق ادا نہیں کیا ہے، اے فلاں وہ حقوق ہمیں چاہیے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ پھر ظاہر ہے کہ وہ قیامت میں ان کے حقوق کو کیسے ادا کر سکتا، اس لیے ایسی صورت میں وہ یہ کہے گا کہ اے فلاں، میں تو اس حق کو یہاں پر ادا نہیں کر سکتا، لیکن میرے پاس جو نیکیاں ہیں تم اس حق کے بدلے میں میری وہ نیکی لے لو۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ فَيَأْخُذُونَ حَسَنَاتِهِ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الصَّوْمُ، یعنی جو حقدار ہوں گے جن کے حقوق اس کے اوپر عائد ہو رہے ہیں، وہ حقوق والے اس کی ساری نیکیاں لے لیں گے اپنے حق کے بدلے میں، سوائے روزے کے، کہ روزے کی نیکی ایسی نیکی ہوگی کہ اس نیکی کو وہ سب نہیں لے سکتے۔ اور روزے کی نیکی کیوں نہیں لے سکتے ہیں؟
حدیث شریف میں فرمایا گیا اور علماء نے بھی اس کی صراحت فرمائی ہے کہ روزے کی نیکی وہ اس لیے نہیں لے سکتے ہیں کہ روزے کی یہ خصوصیت ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا الصوم فإنه لی وانا اجزی بہ، یعنی سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دیتا ہوں، میں اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ تو چونکہ روزے کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں، میں اس کی جزا دیتا ہوں، اس لیے وہ حقدار جو ہوں گے اس کی ساری نیکیاں تو لے سکتے ہیں قیامت کے دن، مگر روزہ ایک ایسی نیکی ہوگا کہ روزے کو لوگ نہیں لے سکتے ہیں، اس نیکی کو نہیں لے سکتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن یہی روزہ اس کی نجات کا سبب بنے گا اور یہی اس کے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات ثابت ہوگا۔ یہ فضیلت اور اہمیت خاص روزہ رکھنے کی ہے۔ مگر پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان شریف کا مہینہ بڑی ہی خیر و برکت کا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، مگر روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی احکام ہیں کہ ہمیں اپنے روزے کو بالکل صاف ستھرا رکھنا ہے، یعنی گالی گلوچ سے پرہیز کرنا ہے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے، بلکہ ہر حال میں ہم اس مہینے میں ہمیں صبر و شکر سے خاص طور سے کام لینا، بلکہ حدیث شریف میں ماہ رمضان کو کہا گیا ہے کہ وہ ہوا شہر الصبر، یعنی رمضان کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ۔ صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صبر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ روزے دار رمضان شریف میں دن میں کھاتا پیتا نہیں ہے، بھوک پیاس پر صبر کرتا ہے اور نفسانی خواہشات سے باز رہتا ہے، اس طرح سے وہ صبر کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر رمضان شریف میں روزے دار سے کوئی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے، کوئی بد زبانی کرے، تو ایک نفسیاتی چیز ہے کہ آدمی جذبہ انتقام میں آ جاتا ہے، انتقام غالب آ جایا کرتا ہے، چنانچہ جذبات میں آ کر کے یہ بھی کبھی گالی گلوچ دینے لگتا ہے۔ تو رمضان شریف کا مہینہ صبر کا مہینہ، کہ اگر آپ سے کوئی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے، کوئی بدزبانی کرنے کی کوشش کرے، یعنی گویا وہ آپ کو ورغلائے کہ آپ بھی بدزبانی کریں، تو ایک روزے دار کو ہرگز نہیں بدزبانی کرنی ہے، بلکہ صبر سے کام لینا ہے۔ اس سے یہ کہنا ہے کہ انا صائم، کہ میں روزے دار ہوں، کہ تم بدزبانی کر لو میرے ساتھ، لیکن میں تمہارے ساتھ بدزبانی نہیں کر سکتا، میں روزے دار ہوں، روزے کو مجھے پاک و صاف رکھنا ہے، صاف ستھرا رکھنا ہے، ہر طرح کی بدزبانی اور آلودگی سے مجھے اسے پاک و صاف رکھنا ہے، اس لیے میں تیرے ساتھ بدزبانی نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائی، یہ رمضان شریف کا مہینہ یہ شہر الصبر ہے، یہ صبر کا مہینہ، اور جو بندہ خاص اس مہینے میں صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ والصبر ثوابہ الجنہ، یعنی صبر کا ثواب جنت، اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث شریف میں اس مہینے کو شہر المواسات بھی کہا گیا۔ مواسات کا معنی ہوتا ہے غمخواری کرنا، مدد کرنا، تو یہ مہینہ شہر المواسات ہے،
یعنی غمخواری کا مہینہ، لوگوں کی، غریبوں مسکینوں کی حاجت روائی کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی غریب مسکین آپ کے دروازے پر آ رہا ہے تو اس کی مدد کی جائے، یہ لوگوں کی مدد کا مہینہ۔ خاص رمضان شریف کے مہینے میں ایک روزے دار جب خود کھاتا پیتا نہیں ہے، صبر سے کام لیتا ہے، بھوک پیاس پر صبر کرتا ہے، تو اس مہینے میں یقیناً اسے ان غریبوں مسکینوں کی یاد بھی آتی ہوگی جن غریبوں اور مسکینوں کو اور دنوں میں کھانا ٹائم پر میسر نہیں ہوتا ہے، وہ بھوک پیاس کی شدت برداشت کرتے ہیں۔ تو اس مہینے میں گویا کہ ہمیں غریبوں مسکینوں کو یاد بھی کرنا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے ان کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ صدقات اور زکوٰۃ کے ذریعے سے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ صدقات نافلہ کے ذریعہ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے شہر المواسات، یعنی غمخواری اور مدد کرنے کا مہینہ۔ اور اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی حدیث شریف میں بیان ہوئی ہے، ارشاد ہوا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور یہ چیز تو مشاہدے میں کہ عام دنوں میں ہمارے دسترخوان پر جو چیزیں عام طور سے میسر نہیں ہوتی ہیں، جو چیزیں ہمارے دسترخوان پر مہیا نہیں ہوا کرتی ہیں، وہ نعمتیں اور وہ چیزیں رمضان شریف میں افطار کے وقت ہمارے دسترخوانوں پر مہیا ہوا کرتی ہیں۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کے رزق میں برکت ہوا کرتی۔ اور اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرانے پر اللہ تعالی عظیم اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، یعنی جس نے رمضان شریف میں کسی روزے دار کو افطار کرا دیا تو اللہ تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی اسے عذاب جہنم سے نجات عطا فرماتا۔ ارشاد ہوا کہ اتقا رقبتہ من النار، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ اسے عذاب جہنم سے آزاد بھی فرما دیتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ رحمت حق اس بندے کی طرف کس قدر متوجہ ہوتی ہے کہ مزید ارشاد ہوا وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَن يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، یعنی اللہ تعالی افطار کرانے والے مومن بندے کو اس روزے دار کے روزے کے اجر کے برابر اجر عطا فرماتا ہے، بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی آئے۔ تو نہایت آسان عمل ہے، بہت ہی آسان کام ہے کہ کسی روزے دار کو افطار کرا دیا جائے، کہ رحمت الہی اس کی طرف کس قدر متوجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور عذاب جہنم سے وہ نجات پا جاتا ہے، اور اس روزے دار کے روزے کا جو اجر ہے اس کے برابر اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اس حدیث شریف کو سن کر کے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ لیسا کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم، یا رسول اللہ
روزے دار کو افطار کرانے پر اتنی عظیم فضیلت ہے، مگر ہم میں ہر شخص کے اندر یہ اہلیت نہیں ہے، ہر شخص کے اندر یہ وسعت نہیں ہے کہ وہ روزے دار کو افطار کرا سکے۔ تو یا رسول اللہ، یہ ہے عظیم اجر ہر شخص کیسے پا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنا آسان فرما دیا، ارشاد فرمایا یوت اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مضغۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، یعنی اے میرے صحابہ، یہ ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ ہر شخص اس نیکی کو کر سکتا ہے، کسی کے لیے بھی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ یہ اجر و ثواب وہ شخص بھی پائے گا جس نے کسی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ پلا دیا افطاری کے وقت میں، اسے بھی اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا فرمائے گا۔ بلکہ مضغۃ لبن کا لفظ حدیث شریف میں ارشاد ہو رہا، اور اہل علم اچھی طرح سے واقف ہیں کہ مذاقہ ذاقہ یذوقو کا معنی آتا ہے چکھنا، تو مذاقتن کا معنی ہوتا ہے چکھنے کی کوئی چیز، یعنی اگر کسی نے تھوڑا سا دودھ بھی کسی روزے دار کو افطار کے وقت میں پلا دیا، یعنی پانی میں تھوڑا سا دودھ بھی ملا کر کے اس نے دے دیا کسی روزے دار کو، اور روزے دار نے اسی سے افطار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ اجر عطا فرمائے گا۔ یا یہ ہے کہ کسی شخص نے کسی روزے دار کو محض ایک کھجور دے دیا، صرف ایک کھجور دے کر کے دے دیا اسے، اور ایک کھجور کھا کر کے اس نے اپنا روزہ افطار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کھجور بھی میسر نہ ہو تو حدیث شریف میں اسے اور بھی آسان کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او شربۃ من ماء، یعنی پانی کا ایک گھونٹ بھی اگر اس کو پلا دیا اور اسی سے اس نے اپنا روزہ افطار کر لیا، تو وہ بھی اس اجر عظیم کا مستحق ہو جاتا ہے، وہ بھی اس کا حقدار ہو جاتا ہے۔ یہ عظیم اجر و ثواب تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے جو روزے دار کو افطار کرا دے۔ اور اگر کسی شخص نے روزے دار کو افطار بھی کرایا اور افطار کرانے کے ساتھ ساتھ اسے پیٹ بھر کھانا بھی کھلا دیا کہ روزے دار آسودہ ہو گیا، تو اللہ تعالی اسے کتنا عظیم ثواب عطا فرماتا ہے، کتنا عظیم اجر اسے عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہو رہا ہے کہ من اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، یعنی جس نے کسی روزے دار کو آسودہ کر دیا، اشبع صائمن آسودہ کر دیا، پیٹ بھر اسے کھانا کھلا دیا کہ وہ شکم سیر ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اسے میرے حوض سے، یعنی حوض کوثر سے، اللہ تعالی اسے وہ شربت پلائے گا، وہ جام پلائے گا کہ اس کے بعد پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلانے کی کتنی عظیم فضیلت آئی ہے۔ میرے ناظرین اور سامعین، آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ قیامت کا دن کیسا مشکل دن ہوگا۔
کیسی شدت کی دھوپ ہوگی، سورج قد آدم سے کتنا قریب ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور شدت کی پیاس ہوگی، پیاس کی وجہ سے اس وقت زبانیں منہ سے باہر نکل رہی ہوں گی، اور ایک دن 50,000 برس کا ہوگا، سورج کی تپش اور پھر زمین تانبے کی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، شدت کی پیاس لگی ہوگی، پیاس کی وجہ سے زبانیں باہر نکل رہی ہوں گی۔ ایسے وقت میں اگر کسی کو حوض کوثر کا جام مل جائے، جس کے بارے میں حدیث شریف میں یہ بشارت آئی کہ حوض کوثر کا وہ جام پینے کے بعد پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ جنت میں پیاس لگنے کا کیا سوال ہے۔ تو عمل کتنا آسان ہے کہ روزے دار کو افطار بھی کرا دیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اسے پیٹ بھر کھانا بھی کھلا دیا جائے، تو کتنا عظیم اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ میرے بھائی یہ شہر المواسات ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، مدد کرنے کا مہینہ ہے، غریبوں مسکینوں کی حاجت روائی کا مہینہ ہے، بیماروں کے دکھ درد کو بانٹنے کا مہینہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ رمضان شریف کا مہینہ یہ جس خیر و برکت کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، اس کے ساتھ ساتھ حکم الہی یہ ہے کہ روزے کو ہم صاف و ستھرا بنائیں، پاک و صاف بنائیں، یعنی روزے کی حالت میں ہم نہ جھوٹ بولیں۔ ویسے تو جھوٹ بولنا، ہمیشہ جھوٹ بولنا یہ ہمیشہ حرام ہے، لیکن خاص طور سے روزے کے تعلق سے ہم خاص طور سے احتیاط برتیں کہ روزے میں نہ جھوٹ بولیں اور نہ ہی کوئی بری بات اپنی زبان پر لائیں۔ اس طرح سے ہم اپنے روزے کو صاف و ستھرا بنائیں کہ حدیث شریف میں ارشاد ہوا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، یعنی جس نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، بری بات کرنا اس نے نہیں چھوڑا، یعنی قول زور اس نے نہیں چھوڑا، بری بات کو اپنی زبان سے نکالنا، بیہودہ باتیں اپنی زبان سے نکالنا، جھوٹ بولنا اس نے ترک نہیں کیا، اور بری باتوں کو اس نے نہیں چھوڑا، گناہ کرتا رہا، تو گو کہ وہ روزے سے ہے۔ مگر حدیث شریف میں ارشاد ہو رہا ہے کہ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ ایسا شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ بظاہر روزے سے ہے، کھانا پینا اس نے ترک کر دیا ہے، نفسانی خواہشات کو اس نے ترک کر دیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو اس کی سمل کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے کے ترک کرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ بندہ اپنا کھانا پینا چھوڑے، بھوکا پیاسا رہنا چھوڑے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں
روزے کو پاک و صاف رکھنا ہے، صاف ستھرا رکھنا ہے، بری باتوں سے پرہیز کرنا ہے، جھوٹ، غیبت، چغلخوری، ان سب چیزوں سے ہمیں ہر حال میں اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ ہمارا روزہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات میں اور بھی عرض کرتا چلوں کہ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، یعنی اے نیکی کے طلبگار اقبل، تو اللہ کی رحمت کی طرف آ، یعنی رحمت الہی اعلان کر رہی ہے، نیکوں کو بلا رہی ہے، رحمت الہی اعلان کر رہی ہے کہ اے خیر کو طلب کرنے والے، اے بھلائی کا ارادہ رکھنے والے، تو خیر کی طرف آ، رحمت حق تمہیں بلا رہی ہے، رحمت حق تمہیں اپنی طرف دعوت دے رہی ہے، اے بندے تو آ، بھلائی کر، بھلائی کا ارادہ کر، بھلائی کی طرف تو آ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے تو اپنی برائی سے باز آ جا۔ یہ ندا رمضان بھر پورے مہینے اللہ کی طرف سے ایک منادی کرتا رہتا ہے، یہ اعلان کرتا رہتا ہے، اور اسی ندائے رمضان کا نتیجہ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اور مہینوں میں جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، رمضان شریف کے مہینے میں ان کے دلوں میں بھی ایسا خوف پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی مسجدوں کا رخ کرنے لگتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھنے لگتے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ ندائے رمضان کا نتیجہ ہے جو اللہ کی طرف سے منادی اعلان کرتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، یعنی اے نیکی کے طلبگار، اے نیکی کا ارادہ کرنے والے تو نیکی کی طرف آ، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، اے برائی کے طلبگار تو برائی سے باز آ جا، اپنے ارادے کو تو ترک کر دے، برے ارادے کو تو چھوڑ دے، رحمت الہی رحمت الہی تمہیں بلا رہی ہے، دعوت دے رہی ہے، تو اللہ کی رحمت کی طرف آ۔ دعا ہے اللہ تعالی رمضان شریف کے حسنات و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور اخیر میں میں پھر گروپ برکات رمضان کے تمام ارکان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور سے اس کے سرپرست حضرت قاری نعیم الدین صاحب اور صدر حضرت مولانا شمشیر رضا صاحب، اور اس کے ایڈمین عزیز گرامی مفتی سرفراز احمد صاحب مصباحی، میں ان تمام حضرات اور ان کے سارے رفقائے کار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالی ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اور پھر اخیر میں ہمارے محب گرامی مفتی سرفراز احمد مصباحی صاحب نے ایک درخواست پیش کی ہے کہ آپ کے شاگرد لوگ دعا کی درخواست کر رہے ہیں، تو اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و نبینا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، گروپ برکات رمضان کی اس کوشش کو قبول فرما، اس کے ارکان اور معاونین و مخلصین کی اس عمل خیر کو قبول فرما۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کے حسنات و برکات سے ہم سب کو شاد کام فرما۔ یا اللہ ہمارے جن محبین نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، یا اللہ ان کی نیک مرادیں تو بہتر جانتا ہے، انہیں مقصد خیر میں تو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ تو علیم و خبیر ہے، ان سب کو مقصد خیر میں کامیابی عطا فرما۔
یا اللہ یہ عشرہ مغفرت ہے، اس عشرے کو مکمل ہونے سے پہلے یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، بخشے ہوئے لوگوں میں ہم سب